کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ جب لگتا ہے ساری دنیا دشمن ہے، آپ کی دشمن، ہر وقت دشمنی پر آمادہ ہے، یعنی ہر چیز گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، دن ایسا گزرتا ہے کہ خرابی ہی خرابی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ گھر سے باہر نکلے، ابھی آپ کو دفتر جانا ہے، وہ ایک گاڑی ساتھ سے گزری بہت تیزی سے، وہ چھوتی ہوئی تقریباً آپ کو گزری، اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو آپ کے پڑوسی کی گاڑی تھی اور ان کا بیٹا چلا رہا تھا۔ آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یار دیکھو ابھی مجھے لگ جاتی، میں گر جاتا، زخمی ہو جاتا، یہ کس خیال میں جا رہا ہے؟ اور آپ کو خیال آتا ہے کہ یار ان لوگوں سے پچھلے دنوں کچھ خرابی ہوئی تھی، کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہوں یہ پڑوسی؟ یہ خود بخود آپ کے دل میں آتا ہے۔ آپ دفتر جاتے ہیں، دفتر میں آپ نے لنچ باکس کھولا کہ یار اب کھانا کھاؤں گا، لنچ بریک ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لنچ باکس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، سالن نہیں ہے۔ آپ اپنا سر پیٹ لیتے ہیں کہ یہ بیوی نے کیا کیا؟ آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ بیوی سے رات کو کسی بات پہ بحث ہوئی تھی، نہ آپ اس کی بات مان رہے تھے نہ وہ آپ کی بات مان رہی تھی، اور اس کے بعد آپ سو گئے تھے۔ تو آپ کو خیال آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی جو بحث تھی اس کی وجہ سے آج اس نے سالن ہی نہیں دیا کہ جاؤ بیٹا بازار سے خریدو سالن، یا بھوکے رہو یا خالی روٹی کھاؤ۔ دفتر میں ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے بہت اہم، میٹنگ ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں ہو رہی ہے، ایک ایسی چیز کے بارے میں ہو رہی ہے جس کا سارا کام آپ نے کیا تھا، لیکن آپ کو میٹنگ میں نہیں بلایا گیا، باس نے آپ کو میٹنگ میں نہیں بلایا۔ آپ کو سخت غصہ آیا کہ بھائی سارا کام میں نے کیا، ہر چیز تیار میں نے کی، مجھے ہی میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ آپ کو ایک تو غصہ آتا ہے، دوسرا آپ کو خوف ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اس ادارے سے فارغ کیا جا رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ باس جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کر رہا ہو، لوگوں کو ملازمت سے نکالا جا رہا ہو، تو میں بھی کہیں ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوں؟ آخر مجھے میٹنگ میں نہیں بلایا نا اس نے، جبکہ میں اتنا اہم آدمی تھا، میں نے سارا کام کیا تھا۔ شام ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی تقریب ہے، کسی دوست کا فون آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی فلاں کی شادی میں نہیں جا رہا ہو۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں، یہ جو فلاں ہے وہ آپ کا قریبی دوست ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس نے آپ کو دعوت نامہ نہیں دیا، اپنی شادی کی تقریب میں مدعو ہی نہیں کیا۔ نو دس از سیریس، برسوں کے تعلقات ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گزری بات اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ سے، آپ کی ترقی سے حسد کا شکار ہو، وہ آپ کو بلانا ہی نہ چاہتا ہو؟ 10,000 خدشے آپ کے دل میں آتے ہیں، آپ غصے سے کڑتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ساری دنیا آپ کو اپنی دشمن دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ کیوں آپ کے دل میں آیا، یہ کیوں آپ کے دماغ میں آیا کہ یہ ساری دنیا دشمن ہے؟ یہ اصل میں دماغ کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے ہماری۔ جیسے ہی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے، تو دماغ کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہمیں ایک خاص طرح سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک جرمن بہت ادیب اور دانشور شاعر تھا، گوئٹے، مشہور آدمی ہے۔ 200 سال پہلے اس نے ایک مزے کی بات کہی تھی باتوں باتوں میں، کہ اس دنیا میں جو گڑبڑ پھیلتی ہے وہ چالاکی اور بدنیتی کی وجہ سے کم پھیلتی ہے، اور بھول چوک اور غلط فہمی کی وجہ سے زیادہ پھیلتی ہے۔ ایسے ہی کسی خیال کے پیش نظر ایک صاحب تھے، رابرٹ ہینلون، مغرب کے۔ انہوں نے کوئی 45 سال پہلے، 50 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس میں ہینلون ریزر کا نظریہ پیش کیا۔ ہینلون ریزر کا نظریہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، لاپرواہی کا، لا علمی کا، بھول چوک کا، بے خیالی کا، اس طرح کی باتیں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے، آخری بار آپ نے کسی کو مایوس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟
جب کیا تھا، مثلاً آپ نے وعدہ کیا تھا کسی سے آنے کا، آپ کے اعزاز میں کوئی دعوت تھی یا آپ کے لیے کوئی گیدرنگ تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن آپ نہیں جا سکے تھے، نہیں گئے تھے، آپ نے انہیں مایوس کیا تھا. کیا ایسا آپ نے بدنیتی کی وجہ سے کیا تھا؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ آپ اس صبح اٹھے اور آپ نے سوچا کہ اس آدمی نے مجھے بلایا ہے، میں اس کو مایوس کروں گا آج، میں اس کو غصہ دلاؤں گا آج، میں اس کی تقریب میں نہیں جاؤں گا؟ نہیں، یہ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا. بات یہ تھی کہ آپ یا تو بھول گئے تھے یا ایسے حالات میں پھنس گئے تھے کہ آپ فن نہیں جا سکے تھے، آپ اس سے معذرت بھی نہیں کر سکے تھے. لیکن آپ نے خود کو رعایت دی کہ یار اب میں ایسے حالات میں پھنس گیا، ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، ابا کو ہسپتال لے کے جاؤں یا دعوت میں جاؤں. تو آپ نے جسٹیفائی کر لیا خود کہ بھائی میں نہیں جا سکا، ظاہر ہے، کوئی بات نہیں. آپ کو اس کی مایوسی کا احساس نہیں ہے. وہ جو رعایت آپ خود کو دیتے ہیں کہ یار میں تو پھنس گیا تھا نا، کام پڑ گیا تھا، میں نہیں جا سکا، تو وہی رعایت ہینڈ لان ریزر کے مطابق دوسروں کو بھی دے. اگر آپ سے غفلت ہوئی، اس سے بھی ہو سکتا ہے غفلت ہی ہوئی ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے لاپرواہی ہو گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو آپ کو پتہ نہ ہو. مثال کے طور پہ جو تیز رفتار کار آپ کو چھوتی ہوئی گزر گئی آپ کے پڑوسی کی، کیا خبر وہ اپنی والدہ کو لے کے وہ بیٹا اسپتال جا رہا تھا، کیا خبر انہیں ایئرپورٹ پہنچنا تھا اور دیر ہو گئی تھی، کیا پتہ ریلوے اسٹیشن جانا تھا، کہیں جانا تھا، پہنچنا تھا. ان کا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، لیکن آپ کے دل میں جو یہ بات آئی وہ خود بخود آئی، ایک آٹومیٹک نظام کے تحت آئی. وہ جو بیوی نے آپ کو روٹیاں دے دی، سالن نہیں دیا، کیا آپ نے سوچا کہ وہ بھول گئی ہوگی؟ کیوں بھول گئی ہوگی؟ اس کو بچوں نے پاگل کر رکھا ہے، اس کو گھر کے کام نے پاگل کر رکھا ہے. وہ کسی پریشانی کی وجہ سے رات کو 1-2 گھنٹے ہی سو سکی ہے، ابھی بھی وہ سر پکڑے بیٹھی ہوگی کہ بھائی یہ میں سالن دینا بھول گئی ہوں، میرا شوہر آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا کہے گا. وہ بھول گئی تھی. وہ باس جس نے آپ کو اتنی اہم میٹنگ میں نہیں بلایا، وہ انسان ہے، وہ پہلے 4 میٹنگز بھگتا چکا ہے، اس کے سر پہ درجنوں ای میلز کا بوجھ ہے جن کا اسے جواب دینا ہے. وہ کیا خبر وہ خود اپنے گھر میں بیوی سے لڑ کے آیا ہو. تو وہ آپ رعایت دیں اس کو کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ آپ کو نکالنا بھی نہیں چاہ رہا، وہ آپ کو اہمیت بھی دیتا ہے، وہ بھول گیا. وہ دوست جس نے آپ کو اپنی شادی میں نہیں بلایا، یار کیا پتا کہ اس نے کسی کو آپ کا دعوت نامہ دیا ہو کہ بھائی پہنچا دینا، اور جس کو دیا تھا وہ بھی بیمار پڑ گیا، وہ نہیں آیا، وہ دینا بھول گیا آپ کو. کیا خبر وہ آپ کے گھر آیا ہو، آپ کی اماں ابا کی خدمت میں حاضر ہوا ہو، اس نے خود دعوت نامہ دیا ہو، اماں ابا آپ کو بتانا بھول گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا آپ کی دشمن نہیں ہے. ہینڈ لان ریزر کا نظریہ یہ بتاتا ہے دنیا دشمن نہیں ہے. وہ غافل ہو سکتی ہے، وہ لاپرواہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسی بات کی وجہ سے کوئی صورت آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ خود آپ بھی اصل بات نہ جانتے ہوں. اصل بات آپ کو شاید بعد میں پتہ چلے. لیکن یقین جانیے یہ دنیا، یہ سسٹم، یہ کائنات کبھی بھی آپ کی دشمن نہیں ہے. اگر آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ کائنات آپ کی دشمن ہے، یہ دنیا آپ کی دشمن ہے، تو دراصل آپ خود اپنے دشمن ہیں. یہ سوچنا چھوڑ دیجئے. اس کو چھوڑ دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ غصہ ختم ہو جائے گا، تعلقات بہتر ہو جائیں گے، بلڈ پریشر کبھی نہیں بڑھے گا، زندگی سکون سے گزرے گی. یہی ہونا چاہیے. اور کیا چاہیے؟